کب سے کب تک، تو یہ کب سے جو کب تک کا وہ ہوتا ہے تو وین یو اسٹارٹ وین یو اینڈ، کب سے کب تک کا کال. اب اس میں آپ کسی بھی کاریہ کو لے سکتے ہیں یا کسی اچھے برے اس کو لے سکتے ہیں بات کو. تو ہر بات پہ پوچھا جاتا ہے کب سے کب تک. ابھی تو میں کسی بات سے فرسٹریٹ ہو چکی تھی. کل بڑا روز ہی ایسا جاتا ہے کہ سامنا کرنا پڑتا ہے اسٹرگلس کا، ڈسٹریکشنس کا. تو کب سے کب تک جو آپ کسی کو، جو آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے تو یہ کب تک تنگ کرو گے، کب سے کر رہے کب تک کرو گے. یا آپ خود کسی کو، کوئی آپ کو موڈ بنا رہا ہوتا ہے تو آپ موو آن ہو کے کہتے ہو کب تک کرے کوئی کرے گا، کب تک. یعنی اینڈ تو ہوتا ہے کسی چیز کا، کنٹینیوٹی نہیں ہوتی. ہر چیز کا اسٹارٹ ہوتا ہے تو اینڈ بھی ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمیشہ بات دھیان رکھنی چاہیے کہ کب سے کب تک. اور یہ بات دھیان اس لیے بھی رکھنی چاہیے کہ آپ کا سفر جو ہوتا ہے وہ کب سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ سے ہمیشہ، کبھی کتابوں میں بھی لکھا رہتا ہے. جب میں ہندی کی کتابیں پڑھتی تھی بچپن میں تو اس میں لکھا رہتا تھا کہ کب سے کب تک. ایک اور ہسٹری بھی لکھا رہتا ہے، انگریزوں نے شاسن کیا اتنے سن سے اتنے سن تک. تو یہ بھی وہ ہوتا ہے. اب انگریزی سسٹم ہمارے اوپر بہت حاوی ہو گیا. تو صبح میرے پاس ایک شبد آیا کب تک. میں فرسٹریٹ ہو گئی کسی بات سے، موو آن نہیں ہو پا رہی تھی کسی تھاٹ سے یا کسی پیٹرن سے اپنے لائف میں. تو میں کب تک، مجھے پتہ چلا کہ کسی اور کے دوارا یہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے، میرے دوارا نہیں ہو رہی. میں تو روز سالو کر رہی ہوں اپنی زندگی میں، اپنی زندگی میں ہوں، لیکن کوئی میری زندگی میں ہے بنا میری اجازت کے جو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. کچھ باہر کے پرانی ہیں جن سے میں شاید ملی بھی نہیں. تو کب سے کب تک کا، تو یہی افرمیشن میں نے دی، میں نے کب تک. تو میں پہلے دوسروں کو بھی یہی سمجھا دیتی، میری ہمیشہ ایک پازیٹیو تھاٹس رہتی تھی کہ کون کسی کو کب تک وہ کر لے گا. اپنی لائف سے مطلب رکھو. کوئی آپ دھیان نہیں دو گے تو کب تک کر لیں گے. اور دھیان بھی اگر دے بھی دیا تو بھی آپ کو، جب آپ کو مطلب ہی نہیں تو آپ کے قدموں میں ہیرے بھی پڑے ہوں اور آپ کو ہیرو سے انٹرسٹ ہی نہ ہو تو بھی آپ اس پہ چل کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ بات بھی ہوتی ہے. اور آپ کے قدموں میں اگر آپ کو ہیرے ہی چاہیے تو آپ کے قدموں میں چاہے کتنے انگنت کلرفل پتھر آ جائیں آپ ان کو دھیان ہی نہیں دیں گے. آپ کو پرکھ ہوگی، آپ کو جاننا ہوگا، آپ کو وہی ہوگا کہ مجھے ہیرے ہی چاہیے تو آپ وہ بھی گیٹ کر لو گے. تو یہ بات ہوتی ہے. آپ کے تھاٹس، اگر آپ کو اچھا چاہیے تو اچھا ملتا ہی ہے، اور برا چاہیے تو برا ملتا ہے. اب اچھا برا کی پریبھاشا، کسی کے لیے پتھر اچھا ہوتا ہے، کسی کے لیے برا ہوتا ہے، کسی کے لیے ہیرا برا ہوتا ہے، کسی کے لیے اچھا ہوتا ہے. یہ اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے نا. تو یہ بات ہوتی ہے. اب جیسے مجھے کوئی چوائس دے، ہیرا لوگے یا پتھر، کلرفل پتھر لوگے. اب پتھر کا پھر بھی یوز استعمال ہو جاتا ہے، ہیرو کا پھر بھی استعمال نہیں ہوتا. تو یہ بات ہوتی ہے. ہیرے تو ایسی ہیرے سے تو بلکہ آپ کے رشتے دور ہو جاتے ہیں، پتھر سے تو جلدی پاس آتے ہیں. تو یہ بات تو ہو گئی. اب یہ بات ہے کہ لکھا رہتا ہے کب سے کب تک کا کال ہوتا ہے. ہندی میں یہ لکھا رہتا ہے کہ ہم نے اتنے سن سے اتنے اس میں یہ والا کام کیا، اس میں یوگدان دیا، یہ کاریہ کیا. تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کام کیا کر رہے ہو، آپ نے کب سے کب تک کیا کاریہ کیے، کیا کام کر رہے ہو. کچھ لوگ میرے کو ڈسٹرب کرنے کا کام کرتے، کچھ باہر کے کچھ لوگ ہیں، پتہ نہیں کیسے گیٹ ہو گئے. تو میں ان سے کبھی کبھی ہوتی کہ ان کا یہی کاریہ ہے تو ہوگا بھائی. کبھی کوئی دقت بھی آتی ہے کہ یہی کاریہ ہے. اب ان کو میرا لگتا ہے کہ میرا کہ یہی کاریہ ہے. اب میرا تو میری مرضی، میرا یہی کاریہ ہے. اب ان کی بھی مرضی، وہ اچھے کاریہ کرے، کوئی برا کاریہ کرے. ہمیں کسی کے کاریہ کو ہم وہ تو ہے نہیں، سپریم پاور تو ہے نہیں، نہ ہی ہم گورنمنٹ کے کاریہ کرتا ہیں.
تو وہ ان کی حوالے چھوڑ دیتی ہوں میں، تو وہ دیکھیں گے۔ غلط صحیح کا نرنے تو آپ کے پروفیشنلس لیتے ہیں، لو لیتا ہے، آپ کے سپریم سال لیتی ہے، جن کے پاس لو بھی تک پہنچنے کی بھی شمتا نہیں ہوتی وہ سپریم لے لیتے ہیں۔ کچھ تو دنیا چلا رہی ہے سپریم۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے گورنمنٹ آف لاء میں بھی جو کاریہ کرتا ہوتے ہیں وہاں پہ بھی بھگوانوں کو مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں بھائی؟ تم تو گاڈ کے سدھانتوں کو عمل میں لا رہے ہو۔ کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ان کو بھی یقین ہے بھی سپریم ہے۔ وہاں پہ بھی جا کے دیکھو کہیں، وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں بھگوان کی ہے، ایشور کی ہے، گاڈ کی ہے، وہ فالو کرتے ہیں وہ۔ تو انسان بھی کرتا ہے، ایون جانور بھی کبھی کبھی مستک ہو جاتا ہے، تو جانور بھی دیکھے ہیں۔ تو جن کو آپ وہ مانتے ہو وہ بھی اس سپریم سول کے نزمستک ہوتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جب میں تو اپنے جو میرے ساتھ میرے کو ڈسٹرب کرتے ہیں کچھ نیگیٹو لوگ ہیں، میں انہیں بھی یہ کہتی ہوں کہ اتنے تنگ مت ہو، اتنا تنگ مت کرو مجھے، پریشان ہو تم۔ سائیکولوجیکل لینگویج میں یہ کہتے ہیں اتنے پریشان مت ہو، اتنا زیادہ مت سوچو، اوور تھنک مت کرو اپنی لائف کو۔ کیونکہ میں نے ہمیشہ یہی، پہلے بھی میں ایک افرمیشن اپنے آس پاس والے سب کو دیتی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا ان سب، جب زیادہ ہم سوچ لیتے ہیں نا، اوور کسی کے لیے سوچ لیتے ہیں، آبزرویشن زیادہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہوگا، کسی کے لیے مولیانکن نکال لیتے ہیں۔ مولیانکن نکالنے کا کام دو ہی لوگوں کو ہے میرے حساب سے، اور کسی کو نہیں ہے۔ اور ہم آج چلتے پھرتے تو مولیانکن نکالتے رہتے ہیں، لیکن ہم اتنے پروفیشنل نہیں ہیں جو ہم مولیانکن نکال سکیں۔ میں تو نہیں نکال، میں جتنا میں سمجھتی ہوں کسی کے کام کو کہ کون سا کام کر رہا ہے، کس کے اندر کون سا کام ہے، اور میری لائف میں وہ کام ہے بھی یا نہیں۔ جیسے کہ میری لائف میں آج میں نے منسٹریز کے بارے میں پڑھا، پہلے بھی بہت پڑھا ہے میں نے، میرا انٹرسٹنگ ٹاپک رہا ہے، کیونکہ جب میں اپنی ٹیچنگ کی اسٹڈی کر رہی تھی تو یو پی ایس سی کا ایک ٹاپک ہے، تو میں نے کہا یہ تو ہر کسی کو پڑھنا چاہیے۔ جی کے اینڈ جو جنرل اویئرنیس ہوتی ہے، جو جی کے ہوتا ہے، جو منسٹریز ہوتی ہیں، یہ منسٹریز تو ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہیں۔ ہم دیکھو تو آپ کے گھر میں ساری کی ساری منسٹریز ہیں، تو اس کو تھوڑا بہت سمجھ لینا چاہیے، آپ وہ استعمال کر رہے ہوتے ہو۔ تو ہم ویسے تو نہیں، وہ تو دنیا چلانے والے تو گورنمنٹ ہے جو دنیا چلاتے ہیں، ہم تو اپنے گھر کو یا خود کو چلانے سمجھنے کے لیے، ان تک پہنچنے کے لیے، پروفیشنلس کے انڈر رہنے کے لیے ہم اگر منسٹریز کو پڑھیں، سب کو پڑھنی چاہیے، تو تھوڑا یہ رہتا ہے کہ ہم مینیج ہو جاتے ہیں، سنتولن میں آ جاتے ہیں، ان کے استتو کو ماننے لگتے ہیں۔ ورنہ کہتے ہیں کچھ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کیا لینا اس والی منسٹری سے، ہمیں کیا لینا، اس سے پتہ چلتا ہے۔ بھئی کیوں نہیں لینا؟ سب کا مطلب ہے ہر انسان کا مطلب ہے منسٹری سے، وہ کہیں نہ کہیں، مان لو فار ایگزامپلس آپ کے فائنینشیلس، فوڈ، کمیونیکیشنز، ٹرانسپورٹ، اور جو بھی ابھی تو میں 2-3 پہ وہ ہوئی ہوں، اور جتنی ساری منسٹریز سب ملا کے ہمارے پاس سب ہے، چھوٹا چھوٹا، تھوڑی تھوڑی ماترا میں ہم مینیج کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو یہی بات ہے کہ بھائی جو آپ سوچتے ہو وہ میں بھی سوچتی ہوں، میرے اندر بھی بدھیمتا ہے، آپ کے اندر بھی بدھیمتا ہے۔ میں تو یہی کہتی ہوں اپنے دشمنوں کو کہ بھائی اتنا زیادہ کہ ڈسٹرب مت کرو کہ کل کو جا کے آپ پشچاتاپ کرو۔ اور کیونکہ میرے پاس میں کچھ ایسے باتوں کو بھی پشچاتاپ کرتی ہوں جو میں نے سن کیے ہی نہیں، اور جو کرے ہیں ان کو تو ان کے میں ایک ہوتا ہے نا، گورنمنٹ میں بھی ایک پنشمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے کہ اتنی پنشمنٹ ملتی ہے، اس سے میں تو ایسا لگتا ہے کہ میرے لیے اور پنشمنٹس آتی ہیں، اور سزائے، اور پاپ کرو اور سزا، پھر اور ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، ایک اینڈ ہوتا ہے ہر پاپ کا بھی اور پنیہ کا بھی۔ پنیہ کا بھی یہ ہوتا ہے بھائی تمہاری ویلیڈیٹی زیادہ تھوڑی چلے گی، دوبارہ کرو پنیہ، یہ ہے کہ ایک بار کر دیا پنیہ لائف چلے گا، ایسے کہ تھوڑی چلے گا، روز کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے، ایسی پاپ ہوتا ہے، پاپ جب ہمارے سے کوئی پاپ ہو جائے یا کوئی غلطی ہو جائے، کوئی مسٹیک ہو جائے، تو ایک لمٹ ہوتی ہے،
टाइम पीरियड होता है, गवर्नमेंट भी एक सज़ा इतनी देती है, उस सज़ा में पश्चाताप होता है, गिल्ट होती है, उस पर सुधार होता है। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा है कि मुझे कंटिन्यूटी किसी माइंड ऑफ स्टेज में कुछ लोग और कह रहे हैं कि भाई तुमने ये गलती की है, वो गलती की है, या कुछ लोग कह रहे हैं तुमने ये पुण्य किए, अच्छा किया है। तो भाई एक लिमिट होती है, मुझे एक पुण्य और भी करने, कुछ और पाप भी करने होंगे, लेकिन नए पाप करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, पश्चाताप ही तो हमें एक हमारा लाइफ का एरिया होता है गिल्ट करने का। लेकिन पुराने पापों को थोड़ी करते रहेंगे, पुराने पुण्यों को थोड़ी लेके बैठे रहेंगे पोथी पतरा, नए भी चलेंगे, रोज़ चलते हैं, अगर आप चाहो या ना चाहो तब भी चलते रहते हैं, जाने अनजाने हम करते रहते हैं। ये ज़िंदगी की महाभारत चलती रहती है। इंसान अपने आप को जब तक जिंदा है तब तक कर्म कर रहा है, वो जब नहीं रहेगा तब तो कर्म करते ही नहीं है लोग। फिर आत्म रूपी कर्म करते हैं, शरीर रूपी करते हैं। तो जिंदा रहने पर तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब उसकी नॉलेज हो कर्म की, अच्छी नॉलेज आपको है या नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हम कर्म। बाहर की दुनिया में मैंने एक चीज़ देखी, मैं घर में बैठी हूँ बिना जॉब के, तो घर में मैं काम करती रहती हूँ जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी बुद्धिमत्ता है अपने आप। लेकिन मैंने ये देखा कि बाहर आधी अधूरी नॉलेज पे सब चल रहे हैं, तो छोटी छोटी उस पे चल रहे हैं कि, और मैंने हमेशा अपने आप को, मैंने परफेक्ट होना चाहिए। इंसान ऐसे थोड़ी कॉन्शियस एंड परफेक्ट। अब कोई भी काम आप दुनिया के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, फिर मैंने सोचा कि अपने लिए कर रहे हैं, हम भी तो एक समाज का प्राणी हैं, तो सब अधूरे चल रहे हैं। बाहर जाओ तो सब जो भी हम जिनके अंडर आते हैं वो भी अधूरे हैं, वो भी अनकॉन्शियसली बहुत से कार्य करते हैं। फिर मन करता है कि चलो भाई बाहर जाके कुछ काम वाम कर लेते हैं, जो अधूरा ही कर लेते हैं, चुपचाप बैठ के कर लेंगे। लेकिन फिर वो दुनिया को पागल बना, मन पता होता है पागल बना रहे हैं, काम करना है हम इससे ज़्यादा, अब ज़्यादा काम करके दो तो कहेंगे कि भाई ज़्यादा, मतलब इतना अच्छा इंसान नहीं चाहिए हमें, इतना ज़्यादा वो नहीं चाहिए, कम काम करो तो वो कहते हैं कि भाई ये मिस्टेक, वो कुछ ना कुछ आपको वो निकालते हैं। और फिर कहते हैं, वैसे कहते हैं काम में फ्री रहो, आराम से रिलैक्स होकर काम करो, अपने तरीके से करो। इंसान काम, मैंने बाहर देखा कि आपको मतलब काम से होना चाहिए, लेकिन वो तो सारे के सारे वो काम से नहीं मतलब होता। वो मेरे को इन्वायरमेंट नहीं मिलता अपनी मर्ज़ी के काम का। तो मेरे ऐसे लोगों जिनको इन्वायरमेंट नहीं मिलता, जिनमें थोड़ी मेरे को लोगों से रिलेशन, कोई कहता है मैं अच्छी कम्युनिकेशन कर लेती हूँ, मेरे रिश्ते बहुत हैं, कोई कहता है मेरे पास मैं अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर पाती, तो ये बात होती है। अब मेरे को दिक्कतें बहुत आई, तो मैंने तो थोड़ा ठहरना सीखा। मैंने कहा बाहर निकलना इतनी कोई वो नहीं है, आटा चीनी खरीदने का वो मज़ा चलेगा। तो बहुत बाहर निकल के एक सोशल प्राणी हो के कोई कार्य करना, उस पर आपकी उंगलियां उठ जाती हैं। अच्छा कर दो तो लोग अच्छे के गुणगान गाते हैं, बुरा कर दो तो बुरे के गुणगान गाते हैं। ये बहुत दिक्कत आ जाती है। अब आप लाइमलाइट में नहीं आना चाहते, ना अच्छाई की ना बुराई की, फिर भी लोग ला दें। अब कोई आना चाहता है, उनको नहीं लाते, तो ये भी चीज़ें होती है। इसलिए अपने जो पर्सनल स्पेस होता है, आपका घर होता है, आपका कमरा होता है, आपकी अकेले चलते हुए जो पर्सनल स्पेस होता है, उसमें हमें ये क्या